بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ شاید ہی تاریخ کا کوئی ایسا دور رہا ہو کہ جہاں پر مردوں نے اس حدیث کے نام سے عورتوں کو ناقص العقل ہونے کا طعنہ نہ دیا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کی اس قدر عظیم ہستی عورتوں کی شخصیت کو اس طرح رون ڈالے؟ کیوں امیر المومنین علیہ السلام نے عورتوں کے عقل اور ایمان کو ناقص معرفی کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ نقل نہج البلاغہ میں موجود ہے اور اس شکل میں ہے کہ اے لوگوں، خواتین ارث، عقل اور ایمان کے لحاظ سے ناقص ہیں۔ چند نکات کی جانب توجہ کریں۔ پہلا نکتہ نہج البلاغہ کے جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے، خط اور چھوٹی تقاریر ہیں کہ جس کو سید رضی نے چوتھی صدی کے آخری حصے میں جمع آوری کیا ہے، اور جناب سید رضی ان سب کو امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب کر رہے ہیں کہ جس میں سے بعض کی سند موجود ہے لیکن بعض کی سند ہمیں نہیں ملتی۔ چوتھی صدی کے آخری حصے میں کیسے جناب سید رضی ایک جملے کو امیر المومنین علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں اور اس کے حوالے کو بیان نہیں کرتے، راوی کو بیان نہیں کرتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام اس نقل کے مطابق 35 سے 40 ہجری کے درمیان اس سفارش کو بیان کر رہے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام 40 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ 40 ہجری کہاں اور 400 ہجری قمری کہاں؟ 350 سال کا فاصلہ ہے۔ کس طرح سید رضی اس کو امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کوئی سند اور حوالہ بیان نہیں کر رہے ہیں؟ جناب سید رضی کس کتاب میں سے آپ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اس کو بھی آپ بیان نہیں کر رہے۔ جناب سید رضی کون سے راویوں سے اس مسئلے کو مطرح کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم، کوئی اطلاع ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بعض اساتذہ نے نہج البلاغہ کے خطبوں، ناموں کو استخراج کیا اور ان منابع کو خطبوں کے لیے بیان کیا۔ ان کو بھی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو قابل اعتماد حوالے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، مرسل ہے یعنی حدیث ضعیف ہے۔ اور چونکہ سید رضی نے اس بات کو، اس نقل کو نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے اور نہج البلاغہ چونکہ معروف کتاب ہے اس لیے یہ کلام لوگوں میں مشہور ہو گیا، لہٰذا نہج البلاغہ کی شہرت اس نقل کے صحیح ہونے پر دلالت نہیں کر سکتی۔ اگرچہ سید رضی ایک مشہور اور معروف عالم تھے اور بہت زیادہ مورد احترام ہے، لیکن ان کا یہ نقل کے بعد میں انواع و اقسام کے نقل اور توضیحات اس بارے میں بیان کی گئی، اپنی جگہ پر ایک صحیح نقل نہیں ہے۔ جو چیز قطعی طور پر آپ نہیں جانتے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے صادر ہوئی ہے یا اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، کیوں آ کر بیان کیا ہے، اور بہت زیادہ سوالات اور شبہات کے پیدا ہونے کا باعث ہوا ہے۔ بعید نہیں ہے کہ اس طرح کی روایات اہل سنت کے منابع میں مطرح ہوں اور بعد میں شیعہ منابع میں سرایت کر گئی ہوں، اور کوئی بعید نہیں کہ اس طرح کی روایات اہل سنت کے منابع میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات میں اضافہ کی گئی ہوں۔ اس لحاظ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ خواتین ناقص الایمان ہیں، ناقص العقل ہیں، تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ کہ جو نہج البلاغہ میں آیا ہے اور سید رضی نے نقل کیا ہے بغیر سند کے ہیں، ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے اور پھر اس کے بارے میں توضیحات اور شرح بیان کی جائے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ روایت اپنے آگے کچھ توضیحات کو بیان کر رہی ہے کیونکہ ان کا ایمان ناقص ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ حیض کے دنوں میں نماز اور روزے کو بجا نہیں لا سکتی۔ کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ دلیل صحیح ہے عقلی لحاظ سے؟ کیا امیر المومنین علیہ السلام اس طرح سے دلیلیں دیتے تھے؟ خود خدا کا دستور ہے،
خدا خود فرماتا ہے کہ ان ایام میں نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو۔ اس بات کو ماننا خود ایمان کی علامت ہے کہ خدا کی بات مان رہی ہے، نہ کہ ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایک خدا کی بات سن کر روزہ رکھتا ہے اور ایک خدا کی بات سن کر روزہ نہیں رکھتا ہے۔ دونوں ایمان ہے، ایمان کے نقص کی علامت نہیں ہے۔ اگر خدا فرماتا ہے روزہ رکھو تو رکھ لیتی ہیں، اگر فرماتا ہے نماز پڑھ لو پڑھ لیتی ہیں۔ خواتین کا خدا کی بات سننا ایمان کی علامت ہے، نہ کہ ناقص الایمان اور ناقص العقل ہونے کی علامت ہے۔ روایات کا مطرح ہونا صحیح روایت نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں عقل کے لحاظ سے خواتین ناقص ہیں، کیونکہ 2 عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ بات کہاں سے دلالت کرتی ہے کہ عورت کی عقل کم ہے؟ یہ شریعت کا ایک حکم ہے اس لحاظ سے کہ مرد جامع میں زیادہ ہیں، اس طرح کی سفارش کی گئی ہے۔ اب اس مسئلے کی حکمت خود اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کسی کے نقص کو ثابت نہیں کر سکتی۔ تیسرا نقطہ کہ جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، یہ تمام کلام کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اپنے اندر لیتا ہے؟ کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی اپنے اندر لیتا ہے؟ کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے؟ برجستہ پاک اور با ایمان خواتین کو بھی خود کے اندر لے لیتا ہے؟ کیا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو بھی شامل کرتا ہے؟ نہیں، اس طرح اس روایت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس نقل کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب قرآن کریم مرد اور خواتین کو تقویٰ میں، رشد میں، حیات طیبہ تک پہنچنے میں، لقاء اللہ تک جانے میں، اجر اور اس طرح کی چیزوں میں برابر اور مساوی قرار دے رہا ہے۔ جو کوئی شائستہ کام انجام دے، مرد ہو یا خاتون، اگر مومن ہے اس کو پاک حیات میں زندہ رکھیں گے۔ خلاصہ یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھنے کی بجائے کہ کیوں آپ نے خواتین کو اس طرح مخاطب کیا ہے، ضرور جناب رضی سے پوچھیں کس حق کے ساتھ بغیر سند کے اس طرح کی روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور تاریخ میں بہت سارے سوالات اور شبہات کے ایجاد ہونے کا باعث بنے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن اور شیعوں کے دشمن آ کر اس نقل کو، اس روایت کو نہج البلاغہ سے اٹھاتے ہیں، اسے علم بناتے ہیں اور شیعوں کے سروں پر مارتے ہیں، معارف دین کے سر پر مارتے ہیں، اور ہماری خواتین کو، ہماری بیٹیوں کو سوالات اور شبہات سے بھر دیتے ہیں، اور بہت سارے علماء آ کر اس کی توضیح دیتے ہیں، اور ان کی توضیحات صحیح نہیں نکلتی ہے، دلوں کو مطمئن نہیں کرتی ہے۔ اب آئیں فرض کرتے ہیں کہ یہ مطلب بیان ہوا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کو جنگ جمل کے بعد بیان کیا گیا، اور امام علیہ السلام کی مراد اس سے وہ خاتون ہے، کیونکہ جنگ جمل میں بہت زیادہ خون بہا، اور امام علی علیہ السلام یہاں پر اس خاتون کا نام نہیں لے رہے، النساء بیان کر رہے ہیں، اور اشارہ ہے اس خاتون کی جانب اور ان کے کاموں کی جانب کہ جو اس جانب سے انجام پائے۔ خود سید رضی معتقد ہیں کہ یہ خطبہ جنگ جمل کے بعد بیان ہوا، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام جب اس قدر فرمائش کر رہے ہیں، اس میں اشارہ اس اور اس طرح کی خواتین کے لیے ہے، نہ کہ ہر خاتون، نہ کہ خاتون کی جنسیت سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی بات کی جو عبارات اس روایت میں نقل کی گئی ہیں وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر رہی، جو دلیلیں بیان کر رہے ہیں وہ اس خاتون سے سازگار نہیں ہیں۔ بعض نے یہ دلیل دی کہ مرد اور خاتون نظری عقل میں یکساں ہیں، لیکن عملی عقل میں متفاوت ہیں، کیونکہ ماں اور بیوی کے فرائض اس پر ہیں۔ یہ کیا تحلیل اور تجزیہ ہے، تفسیر اور دلیل ہے؟ کیوں خوف کھاتے ہیں کہ کہیں کہ سید رضی نے بغیر سند کے بیان کیا ہے اور ایسی چیز کو امام سے نسبت دی ہے کہ جو حقیقت نہیں رکھتی ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ مرد اور خاتون یکساں ہیں، قوت عقل کے لحاظ سے یکساں ہیں، لیکن خواتین میں احساسات کا غلبہ زیادہ ہے، لہٰذا اس لحاظ سے اس کا عقلی پہلو نیچے آتا ہے۔ یہ باعث ہے کہ عورتوں کے احساسات اس کو عاقلانہ فیصلہ نہ کرنے دیں۔ اگر اس نقل کو دیکھیں تو اس میں اس طرح کی دلیل بیان نہیں کی گئی،
لیکن یہ کہ خواتین زیادہ عاطفی ہیں، احساسات کا غلبہ رکھتی ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس روایات کو اس بات سے توجیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر عقل کے نقص کو احساسات کے غلبے سے توضیح دے رہے ہیں، ایمان کے ناقص ہونے کو کس طرح توضیح دیں گے؟ شاید کوئی یہ توضیح آپ کے سامنے پیش کرے کہ چونکہ خواتین احساساتی ہیں، مہربان تر ہیں، لہٰذا ان میں ایمان زیادہ ہے، دین پر زیادہ عمل کرتی ہیں، ملکوت سے دل کی گہرائیوں سے وصل ہو سکتی ہیں۔ یا بعض کا کہنا ہے کہ یہ مطلب عورت کی فطرت سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس خاتون سے متعلق ہے کہ جو اولیاء الہی کی تربیت سے دور ہو۔ یہ خواتین کے لیے قصاص نہیں بن سکتا، سب انسان ایسے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لازم ہی نہیں تھا کہ حضرت خواتین کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کریں۔ مرد بھی اگر اولیاء اللہ کی تربیت سے دور ہوں ویسے ہی ہیں، ناقص الایمان ہیں، ناقص العقل ہیں۔ اور اسی طرح بعض کا کہنا ہے کہ یہ روایت جاہلیت کے زمانے کی خواتین کے لیے ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام اس خاتون کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ جو جاہلیت کی اسیر ہے یا تازہ جاہلیت سے باہر آئی ہے، اور اس طرح کی خاتون مرد کے مقابلے میں نچلے مرتبے پر ہے۔ اس طرح کی دسیوں توضیحات بیان کی گئی ہیں کہ کسی کو بھی اس بات پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، محکم دلیلیں نہیں ہیں، دقیق نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جملات کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور گمان کر بیٹھے ہیں کہ یہ کلمات 100% امیر المومنین علیہ السلام سے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی توضیح بیان کریں، تفسیر بیان کریں اور شرح بیان کریں۔ بس اس حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اس کو ضعیف حدیث قرار دیتے ہیں، اور یہ اضافی ہیں کہ جو اہل سنت کے منابع میں سے شیعہ منابع میں آئے ہیں، اور ہر سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہیں کہ یہ روایات امیر المومنین علیہ السلام سے نہیں ہو سکتی ہیں۔